الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں آپ کو بتایا گیا ہے جعلی عمل اور شعبدہ باز کی کچھ نشانیاں۔ اسی میں سے آج بھی ہم آپ کو کچھ بتائیں گے جس میں آپ یہ نشانیاں دیکھیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہی ہے، بہت سے ہمارے بہن بھائی اپنا مال، اپنی جان اور اپنی عزت گوا بیٹھتے ہیں ایسے جعلی اور شعبدہ باز لوگوں کے پاس جا کر۔ تو اسی میں سے کچھ آج ہم آپ کو چیزیں بتائیں گے، انشاءاللہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ ٹرکس ہوتے ہیں یا تنتر منتر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی آنکھوں پر اس طرح کا پردہ کر دیتے ہیں، یا زیادہ تر یہ کھلانے والی چیز آپ کو جب کھلاتے ہیں اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پانی میں ڈال کے آپ کو کچھ چیز کھلا دی جاتی ہے یا آپ کو کھانے میں کوئی چیز کھلا دی جاتی ہے، ان سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کو بیمار کرنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مگر یہ جو لوگ شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے کسی کو اچانک بیمار کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھیک کر دینا، دوبارہ سے کوئی چیز کھلائی، اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے اور اسے پھر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں مخصوص، اس میں بھی وہ بھی کھلانے والی چیز سے ہی اثر ہوتا ہے۔ وہ کہ اس طرح کی کسی چیز کھلاتے ہیں تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں، حیض وغیرہ کے جو ہیں دن، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی میں سے ایک ہے۔ شعبدہ باز جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے والی چیز دیتے ہیں کہ یہ آپ اس کو کھلا دیں تو اس کو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ والی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اور پھر حیض کو بند کرنا اور پھر حیض کو کھولنا، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ اور محترم سامعین، اسی طرح کسی کو اچانک اندھا کر دینا، اس کی بینائی ختم ہو جانا اور تھوڑی دیر بعد اس کی بینائی کو واپس لے آنا، تو اگر اس طرح کی آپ کوئی چیز دیکھیں تو اس سے بچیں۔ اور اسی طرح کسی انسان کا پیشاب کو بند کر دینا اور پھر تھوڑی دیر بعد کھول دینا، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ کسی دشمن سے بدلہ وغیرہ لینا ہے تو یہ بھی کھانے والے اسی میں آتا ہے۔ اس کو مثلا مثال کے طور پر کسی دشمن سے بدلہ لینا، اس کو حادثات وغیرہ میں ڈال دینا، کسی دشمن کے اندر چڑچڑا پن پیدا کرنا اور پھر اس کو ٹھیک کر دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، کھانے والے عمل میں آتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز دیں گے کہ آپ یہ اس کو کھلا دیں جا کر اور وہ فوری اثر ہو جائے گا۔ ہاتھ پر لکھا ہوا آ جانا، آپ کے ہاتھ پر وہ دکھائیں گے کہ دیکھیں اس پر کچھ نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی صاف کاغذ پر لکھے ہوئے نظر آ جانا، بہت سے نام آپ کو دکھائیں گے، یہ دیکھیں جی یہ نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لال پھول سفید کر دینا اور سفید پھول کو لال کر دینا۔ اسی طرح تعویذات کی لکھائی جو ہوتی ہے اس کو کالا پانی کر دینا، لال پانی کر دینا، اس طرح رنگ وغیرہ بدل دینا۔ اور بعض ایک ٹرک یہ بھی ہے، اگربتیاں گھما دیتے ہیں، اگربتیاں آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ بھی ایک ٹرک ہے۔ اس طرح کے کہیں آپ دیکھیں تو ان سے بھی آپ بچیں۔ اور ہاتھوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک ٹرک ہوتا ہے۔ اس طرح کا آپ دیکھیں کرتے ہوئے کسی کو تو اس سے بھی آپ بچنا ہے۔ اور اسی طرح جو عامل ہے وہ اپنی آنکھوں کا اچانک رنگ بدل لیتا ہے اور عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح محسوس کراتا ہے کہ اس کے اندر کچھ آ گیا ہے۔ اس طرح کی آپ حرکت دیکھیں تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ چولہے میں آگ کا لگ جانا اور اچانک چولہے سے آگ کا بجھ جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی ٹرک وغیرہ میں آتی ہیں، ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اور کسی عورت کو کسی شخص کے بہت زیادہ تابع کر دینا کہ اس کے بغیر وہ رہے نہ، اور اسی طرح کسی شخص کو عورت کے تابع کر دینا، یہ عمل بھی کھلانے والے عمل میں ہی آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کسی میں دیکھیں تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ مرد کو کسی عورت کے تابع کر دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور یہ جو کام ہے یہ ایک ٹرک کہتے ہیں ان کو، یہ لوگ کرتے ہیں اور شو کرواتے ہیں کہ یہ میں اپنی کرامات وغیرہ دکھا رہا ہوں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ جو روحانی علاج ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے، شفا ہے۔ آپ کو کوئی مرض ہے، سادہ طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ دم کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے الٹے سیدھے گھما گھما کے لے کے آنا آپ کو کسی طریقے سے بھی الٹے سیدھے، ان میں یہ روحانی علاج میں یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے اور اپنے مال کا خیال رکھیں اور ان جعلی عملوں وغیرہ سے بچیں۔ بس یہی میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔